السلام علیکم تمام دوست، کیسے ہیں؟ آج سر عمر حیات آپ کے ساتھ دوبارہ موجود ہیں۔ آج میں لے کر آیا نئی رنگا رنگ کہانی جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے۔ کہی و سنی باتیں جو ہیں وہ کہانی میں شامل ہوتی ہیں، حکایات جو ہیں، حکایت جو ہے وہ بھی کہانی ہی ہوتی ہے۔ ایسی کہانی جو کسی خاص عنوان کی ترجمان ہو اور ایک ہی تسلسل کے ماتحت مبنی ہوں اور کسی نتیجے کی طرف لے جاتی نظر آئے۔ خیر، آج کا ہمارا موضوع ہے بلی کے بچے۔ اگر میں بات کروں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے ساتھ ہریرہ منسوب ہے، تو ہریرہ کا مطلب بلیوں والا، کیونکہ بلیوں سے انہیں محبت تھی، تو لہٰذا اسی کی مطابقت سے آج کے موضوع میں کہانیاں بلی کے بچے پر شامل ہیں۔ کیونکہ میں خود بھی ایک مصنف، ایک شاعر ہوں، اس کے ساتھ اردو لٹریچر میں معلم کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، تو لہٰذا ایک اچھے معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس شعبے کا خود ہو، اپنے جیسے بہت سے ننھے منھے اس شعبے کے لیے شاہکار پیدا کرے۔ تو لہٰذا میں نے سوچ اپنے بچوں کو دی، کچھ اصلاح بھی ان کی ہے، لیکن انہی کی کہانیاں آپ کے سامنے شامل کروں گا۔ سب سے پہلے جو کہانی آپ کے سامنے شامل کروں گا وہ میری جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹ نے لکھی ہوئی ہے، 110 اس کا رول نمبر ہے۔ کہانی نمبر 1، رول نمبر اسٹوڈنٹ کا 110۔ موضوع بلی کے بچے۔ علی ایک گاؤں میں رہتا تھا، وہ بہت ذہین بچہ تھا، وہ بلیوں سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن علی کی امی بلیوں سے سخت نفرت کرتی تھیں، کیونکہ ان کا گھر بہت چھوٹا تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں صرف ان کے رہنے کی جگہ تھی۔ ایک دن ان کے گھر میں کسی بلی نے 4 بچے دے دیے۔ علی کی امی بہت پریشان ہوئیں، لیکن علی بہت خوش تھا۔ ایک دن علی کی امی نے بلی کو بچوں سمیت زہر دے دیا اور وہ مر گئے۔ علی کی امی بہت خوش تھیں۔ جب علی کو پتہ چلا کہ اس کی امی نے بلی اور اس کے بچوں کو زہر دے دیا ہے، تو اس نے اپنی امی پر کیس کر دیا۔ اس کی امی کو 5 ماہ قید ہو گئی۔ اس کی امی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ پھر علی نے بہت ساری بلیاں گھر میں رکھ لیں۔ تمام در بدر بلیوں کو اپنا گھر دے دیا اور وہ بلیوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ کہانی نمبر 2، اسٹوڈنٹ رول نمبر 124۔ موضوع بلی کے بچے۔ مہروز ایک گاؤں میں رہتا تھا، وہ بہت ذہین بچہ تھا، وہ بلیوں سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن مہروز کی امی بلیوں سے سخت نفرت کرتی تھیں، کیونکہ ان کا گھر بہت چھوٹا تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں کوئی جانور نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک دن مہروز کو ایک بلی اور اس کے 2 بچے سڑک پر بارش میں بھیگتے نظر آئے۔ مہروز کو ان پر بہت ترس آیا اور وہ ان کو اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنی امی سے اس بات کو چھپائے رکھا اور ان کو ایک مخصوص جگہ پر رکھ لیا۔ مہروز نے ان کے نام بھی رکھے۔ بلی کو اس نے نرالی کا نام دیا اور اس کے ایک بچے کو چنٹو اور دوسرے کو منٹو کا نام دیا۔ ایک دن اس کی امی کو ان بلیوں کا پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوئیں۔ علی کو نصیحت کی کہ بیٹا،
مہروز اپنے بھائی کو اچھی طرح سمجھا دو کہ اگر اس نے کچھ رکھنا ہو تو ہمیشہ میری اور اپنے ابو کی اجازت لے، اس کے بغیر کوئی بھی کام نہ کرے۔ علی جو کہ مہروز کا بڑا بھائی تھا، جب اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھایا تو پھر مہروز نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، اور پھر مہروز اور اس کے گھر والے اور بلی اور اس کے بچے خوشی خوشی رہنے لگے۔ کہانی نمبر 3، اسٹوڈنٹ نیم جارج۔ موضوع بلی کے بچے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سردیوں کے دن تھے، میں رات کے وقت گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بلی کا بچہ ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے جلدی سے پکڑ لیا اور اسے گھر لے گیا۔ اس کو میں نے موٹے کپڑے میں ڈھانپ دیا اور اس کو دودھ گرم کر کے پلایا اور اس کو دوائی بھی دی، اور جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ اب وہ پہلے سے بہتر ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دن گزرنے کے بعد وہ تندرست ہو گیا، اور پھر میں نے اسے رکھنے کا ارادہ کر لیا اور اس کی خوب دیکھ بھال کی۔ وہ بلی کا بچہ بڑا ہو کر ایک بلی بنا، اور اب وہ بلی بہت اچھی ہے اور وہ سب کے ساتھ کھیلتی بھی ہے۔ جب میں پڑھ کر گھر جاتا ہوں تو وہ مجھے دیکھ کر اچھلنے لگتی ہے جیسے وہ میری دوست ہو اور میں اس کا دوست ہوں۔ وہ میری جان ہے اور میں اس کی، اور وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ میری پیاری بلی بہت اچھی ہے۔ کہانی نمبر 4، اسٹوڈنٹ نیم حافظ محمد طلحہ۔ موضوع بلی کے بچے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں سردیوں کی ایک شام کو اپنی چھت پر لکڑی لینے جا رہا تھا۔ اچانک مجھے اسٹور روم سے بلی کے بچوں کی آواز آنے لگی۔ جب میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو وہاں بلی کے چھوٹے سے 5 بچوں کو پایا، جن میں سے 2 بچوں کا رنگ سفید اور 3 کا رنگ کالا تھا۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ منمنانا شروع ہو گئے، اور اس وقت ان کی ماں یعنی بلی یہاں موجود نہیں تھی۔ میں کچھ دیر بلی کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ میں نے بلی کے بچوں کو دودھ لا کر دیا اور بلی کے بچوں کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ ایک دن گزرا، ان میں سے ایک بلی کا بچہ بیمار ہو گیا۔ میں نے اس کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر اس کی جان بچا نہ سکا۔ خیر، اب رات ہو چکی تھی، میں چھت سے نیچے آ گیا۔ اگلے دن میں چھت پر گیا تو میں نے بلی کے 2 بچوں کو وہاں سے غائب پایا۔ ان کی بہت تلاش کی، آخر کار میں نے ایک کو ڈھونڈ لیا جو کہ شدید زخمی تھا۔ میں اسے دوبارہ گھر لے آیا اور اس کی دیکھ بھال کی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس بچے کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ اب ہم اکٹھے کھیلتے ہیں۔ میری یہی دعا ہے کہ میرے دوست بلی کے بچے یعنی ہم دونوں کے پیار کو
کسی کتے کی نظر نہ لگے۔ اختتام میں بلی کے بچے کا ایک واقعہ میں بھی آپ کو سنانا چاہوں گا، سچا واقعہ۔ 7 سے 8 سال کی عمر کا تھا زمانہ ماضی میں، ایک سفید رنگ کا 2 سے 3 ماہ کا بلی کا بچہ ہمارے گھر آ گیا، اور اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں، تھوڑا بہت مجھے یاد ہے۔ بہت ہی پیارا بلی کا بچہ۔ تو ہم نے جو ہے برآمدے میں اسے رکھ لیا، اور ادھر جو چارپائی کھڑی ہوتی تھی تو اس پر جو ہے اپنے پنجوں سے چڑھنے کی کوشش کرتا، اور جیسے کسی نے ٹرین سا کیا ہو، بڑا اچھا، اور بلانے پر آتا۔ تو خیر 2-3 دن میرا بھی اس سے دل لگا۔ اس کے بعد جو ہے ایک دن وہ بھاگ گیا۔ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نہ ملا، اور 3 سے 4 دن گزرنے کے بعد قریبی ایک دکاندار سے میں کچھ چیزیں خرید رہا تھا، تو وہاں 2 مجھ سے بڑے لڑکے آپس میں کھڑے بات کر رہے تھے، اور ایک لڑکا دوسرے کو بتا رہا تھا، او یار جو 1 ہفتہ پہلے میرا بلی کا بچہ گم گیا تھا تو وہ مجھے آج مل گیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بلی کا بچہ اپنے حقیقی وارث کے پاس جا پہنچا ہے۔ تو یہ اختتام پر جو ہے ایک واقعہ ذہن میں تھا، تو میں نے کہا کہ چلو میں بھی آپ کو سنا دوں۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ آپ سب جو ہے ہمارے ساتھ جڑے رہے، بلکہ یہ تمام جو کہانیاں ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی سنائیے گا، ٹھیک ہے، ان کی اردو کی کلاس کی درستگی کے حوالے سے۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، کومنٹ میں لکھیے گا کہ آپ کو جو ہے آج کی کہانیاں سن کر کیسی لگی، آگے شیئر بھی کر دیجئے گا۔ ہم آپ کے لیے ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ کہانیاں بناتے ہیں، تو ایک آپ کا ایک لائک کا اور سبسکرائب کا، شیئر کومنٹ کا جو ہے ٹائپ یا بٹن سے اگر آپ دوسروں کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ اپنے ہوسٹ سر عمر حیات کو دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کو اور ہمیں سب کو خوش رکھے۔ اللہ نگہبان۔